الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم حدیث نمبر 22 کا مطالعہ کرتے ہیں امام نووی کی 40 سے، اور بڑی پیاری حدیث ہے، مختصر کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بے شک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ہم سب کے لیے خوبصورت ترین نمونہ ہے، اور جس کو ہم خوبصورت سمجھیں اور جن سے ہم محبت کریں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ان کی صحبت میں رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک اعرابی نے جب سوال کیا تو آپ کا ایک خوبصورت یہ جواب ہے کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا آپ کو یہ خیال ہے کہ اگر میں فرض نمازیں ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں، جو چیز حلال ہے اسے حلال سمجھوں اور جو چیز حرام ہے اسے حرام مانوں، اور اس کے علاوہ نفل اعمال میں اضافہ نہ کروں، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، یعنی ہاں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس شخص نے 5 باتوں کا ذکر کیا، 5 چیزوں میں بظاہر ان تمام چیزوں کو کور ہی نہیں کر رہی، اور کور نہیں ہو رہا ہے، زکوٰۃ نہیں ہے اور توحید تو ہے ہی، تو کیا اس کا جواب ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں نعم۔ اب یہ نعم کیوں ہے، کس لیے؟ اس میں بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہو سکتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کے ایک بچے نے کہا کہ بھئی کیا میں کھانا کھا لوں تو باہر جا سکتا ہوں، تو آپ نے کہا ہاں۔ دوسرے نے سوچا میں نے تو کھا لیا ہے، وہ آپ سے بغیر پوچھے چلے گئے، رات کو دیر سے آئے، آپ نے کہا بھئی کیوں؟ تو آپ نے کہا آپ ہی نے تو کہا تھا، تو آپ نے کہا میں نے تو اس کے لیے کہا تھا، تمہارے لیے تو نہیں کہا۔ تو اب دیکھیے کہ کتنی ساری چیزیں کہنے کا مقصد ہوتا ہے کہ کانٹیکسچوئل ہوتی ہیں، اور اس کو آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ اگر ہم لے جائیں تو پھر تو وہ فرض کیجئے کہ اس آدمی نے پوچھا ہی نہیں زکوٰۃ کا، تو کیا زکوٰۃ فرض نہیں ہے؟ حج کا پوچھا ہی نہیں تو کیا حج فرض نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ ہم سب کی کامن سینس بھی کہتی ہے۔ تو کیا چیزیں ہیں اس کو انشاءاللہ ہمیں سمجھنا ہے۔ اب اس میں بہت ساری جو ہے وضاحتیں آتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام نووی نے بھی اپنی 40 میں، گو کہ اس میں 40 کے بجائے 42 احادیث ہے، لیکن یہ ایک حدیث ہے جس کے بارے میں انہوں نے کچھ نوٹس اور ایکسپلینیشن دی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کو بھی انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو جو عام غلط فہمیاں ہیں وہ یہی ہے کہ بھئی صرف جو ہے ٹھیک ہے فرض نمازیں پڑھ لی، اب باقی کوئی اور کام ضروری نہیں ہے، تو وہ تمام الگ دوسری جو ذمہ داریاں دی اللہ نے اللہ کے رسول سے، اس سے اب اس فرض پر اطلاق نہیں ہوتا، یہ غلط فہمی ہے۔ حالانکہ جو ہے وہ اس کا اصل مفہوم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جس کو حضور اکرم نے کانٹیکس میں کہا تھا، اور بہت ساری تفاسیر میں یہ آتا ہے کہ
وہ شخص اپنے آپ کو اتنا پہچانتا ہوگا کہ اس کو پتہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کا اہل ہی نہیں ہے، وہ تو خود صاحب نصاب نہیں ہے، تو وہ زکوٰۃ کے بارے میں کیوں پوچھے؟ اور اسی طرح کہیں احادیث میں ایکسپلینیشنز میں آتا ہے کہ غزوہ احد سے پہلے ہو سکتا ہے وہ شخص تھا ہی نہیں، اس کے بعد تو اس سے پہلے حج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں تھا، تو اس لیے اس کو حج کی فرضیت کا بھی نہیں پتا تھا۔ اور تیسری چیز یہ بھی کہ وہ شخص، اس کی اپنی کیپیسٹی کتنی ہے، تو کہ بھئی وہ صرف فرائض ادا کر لے، اس کو پتہ ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، وہ روزے رکھ سکتا ہے، لیکن وہ نوافل نہیں کر سکتا ہے، نہ نفلی روزے رکھ سکتا ہے، نہ نفلی نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ تو اس کانٹیکس میں ہو سکتا ہے اس نے پوچھا ہو، تو یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے اس میں، تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی نہ ہو۔ پھر تیسری چیز کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھا آپ نے حرام کو حرام سمجھا اور حلال کو حلال، اور اس کے ذہن میں یہ ہو کہ بس جو چیز میں نے سمجھی ہے حلال ہے وہ حلال ہے، حرام ہے، اور اس کو یہی نہ پتہ ہو کہ بھئی باقی بھی بہت ساری چیزیں، غیبت ہے، ظلم ہے، دیگر گناہ ہیں، کسی کی خیر خواہی نہ کرنا ہے، نیکی نہیں کرنی ہے، ہر شخص پہ ظلم کرنا ہے، اور وہ سمجھے ہی نہ کہ یہ سب غلط ہے، تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اب اس پہ یہ چیزیں معاف ہو چکی ہیں۔ اور قرآنی اصول بھی ہمیں ایک بہت سارے جنرل اصول ملتے ہیں جو کانٹیکسچول ہوتے ہیں، لیکن اور وہ بہت بڑے کہنا چاہیے دائرے کو کور بھی کر لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر تم کبائر سے بچو، بڑے بڑے گناہوں سے بچو جن سے تمہیں روکا گیا ہے، تو ہم تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو معاف کر دیں گے، نہ صرف معاف کریں گے بلکہ عزت والے مقام یعنی جنت میں داخل بھی کریں گے۔ تو یہاں پھر ایک بڑا اصول آ جاتا ہے کہ اس نے کہا ہو کہ ٹھیک ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، تو کیا بس میں نے بڑے بڑے گناہ کر لیے؟ لیکن اللہ کے نبی نے تو کہا ہے کہ ہاں میں جنت میں جا سکتا ہوں، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کتنا ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیپ جاتا ہے کہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا سکھائی اور ہم سب کو مانگنی چاہیے کہ اللہم فقہنا فی الدین، اللہ ہمیں دین کی صحیح انڈرسٹینڈنگ دے، اور اس کے لحاظ سے ہم تمام احادیث قرآن کو سمجھنے کے لیے کوشش کریں اور اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھیں۔ پھر یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی چیز ہے کہ اگر وہ شخص سمجھ لے یا کوئی ہم میں سے سمجھ لے تو گناہ کبیرہ کی راہ میں جو ہے آ، اگر وہ چل پڑتے ہیں، اور باقی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ فار ایگزامپل سود بھی لے رہے ہیں اور بڑے دھڑلے سے لے رہے ہیں، اور حج اور عمرے کے عمرے بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن کیا پتہ کہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ جو ہے، کیونکہ یہاں اوپر اللہ کہتا ہے اگر کنڈیشنل ہے، اگر تم اس سے بچو گے تو بچنے نہ بچیں اور ہر سال جو ہے حج اور عمرہ اور لاکھوں کی قربانیاں دیتے رہیں، تو کیا پتہ کہ گناہ کبیرہ ان کے لیے جنت میں داخلے کے لیے ایک رکاوٹ، ایک بیریئر بن جائے۔ تو اللہ کی رحمت کا وعدہ جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ چھوٹے موٹے گناہ تو ہر ایک سے ہوتے ہیں اور کوئی بھی اس سے پاک نہیں ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے صرف 5 وقتہ نماز ادا کر لی، یا اسلام کے ستون کو، یہاں اہمیت ہے کہ ستون کو توڑنا بھی نہیں ہے، لیکن اس ستون پر عمارت نہ بنانا یا بڑے گناہوں میں جانا، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اب ہم جو ہیں وہ ہر اخلاقی ذمہ داری سے پاک ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو امام نووی کی جو وضاحت ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کے بہت الفاظ کی وضاحت بھی کی ہے کہ واضح ہو جائے کہ استحلال کی بات نہیں ہو رہی، یعنی وہی بات جو ابھی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ استحلال یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو خود اپنے اوپر حلال کر لیا اور حلال کردہ چیزوں کو خود اپنے اندر حرام کر لیا۔ تو یہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے معنی نکالیں اور انسان کے بنائے ہوئے قوانین کو کہہ دیں کہ یہ ہادہ حرام یا ہادہ حلال، جس طرح قرآن میں بھی اللہ کا ہے کہ یہ خود کہتے ہیں، تو یہ کفر ہے۔ تو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو بدلنا استحلال کہلاتا ہے۔ حدیث کا جو اس وقت سینٹرل فوکل پوائنٹ ہے کہ کون کون سے اعمال انسان کو جنت میں داخل کرتے ہیں، اور یہاں جس طرح ہم نے کنٹیکسچول کی بات کی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ
علماء میں بھی بعض وقت ڈسکشنز ہوتی ہیں، اور کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک ہیلدی ڈسکشن ہوتی ہے. بعض کہتے ہیں کہ نماز افضل ہے، بعض کہتے ہیں روزے، اور وہ پھر دلیل بھی دیتے ہیں کیونکہ روزہ پورے جسم کو شامل کرتا ہے اور زیادہ وقت لیتا ہے، اور حج جو ہے وہ مشروط ہے پیسوں کے ساتھ، زکوٰۃ مشروط ہے پیسوں کے ساتھ. تو یہ تو ہے کہ بھئی چیزیں جو انسان بغیر کسی فائنینشیل کنسٹرینٹ کے کر سکتا ہے، وہ توحید ہے، روزہ ہے اور نماز ہے. اور اس وقت جس طرح بھی پہلے بھی ذکر ہوا کہ زکوٰۃ اور حج کا ذکر انہوں نے بھی کہا، امام نووی نے، اس لیے نہیں ہے کہ ممکن ہے وہ فرض ہی نہ ہوئے ہوئے ہوں، یا سوال کرنے والا صحابی غریب ہو، اس کے پاس پیسے ہی نہ ہو، تو اسمارٹ ہے کہ بھئی مجھے کیا ضرورت پڑی ہے جو چیز میرے اوپر امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتی ہے اس کے بارے میں سوال کروں. اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ نیا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مجاہد ہو، جس کے پاس وقت کم ہو کہ بھئی میں فرائض ہی کر لوں، میرے لیے بڑی بات ہے، میرے پاس تو وظیفوں کے لیے اور جو ہے شوال کے 6 روزوں کے لیے یا حج کے 9 روزوں کے لیے وقت ہی نہیں ہے. تو یہاں ہمیں جو بہت امپورٹنٹ چیز پتہ چلتی ہے، انفرادی تربیت کا اصول، انڈیویجول کاؤنسلنگ، انڈیویجول ٹریننگ. یہاں ہوتا یہ کہ ہم وہ کہتے ہیں نا ون سائز سوٹ آل، اس پر جب بہت زیادہ عمل کرنے لگتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بعض وقت، ہمارے بچے بھی دین سے بھاگ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، ظہر میں 12 ہی پڑھنی ہے، ارے ایک بچہ ہے وہ 4 فرض ہی پڑھ لے اس وقت تو بڑی بات ہے. اور آہستہ آہستہ اس کو پھر ہم بتائیں کہ اس کی یہ فضیلت ہے، یا اس میں پڑھیں تو یہ ایک آپ کو ایکسٹرا جو ہے ایڈوانٹیج مل جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں اپنے بچوں کو کہوں تو میں کہتی ہوں کہ بھئی آپ کو پتہ ہے نا، آپ نے کھانا کھا لیا لیکن آپ پھر کہتے ہیں نا آئی نیڈ اے کینڈی، آئی نیڈ چاکلیٹ، مجھے کچھ میٹھا ہو جائے، حالانکہ کچھ اس کی ضرورت نہیں ہے. تو سنت اور نفل جو ہوتے ہیں وہ ہماری کینڈیز اینڈ چاکلیٹس ہوتے ہیں، وہ ہمارے ڈیزرٹس ہوتے ہیں جو ہماری کھانوں کو اور پرلطف بناتے ہیں. لیکن ہر چیز کے لیے ایک ٹائم لگتا ہے. جس طرح اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہم نے ایک حدیث دیکھی تھی، اس میں ایک شخص نے بار بار پوچھا کہ مجھے کچھ اچھا کام بتائیں، کہ غصہ نہ کر، پھر کہا غصہ نہ کر، پھر کہا غصہ نہ کر. اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر ایک بیبی صحابی ہیں، لیکن کیا جلیل القدر ہے کہ 5 بڑے بڑے محدثین میں ان کا نام آتا ہے. اور کہا کہ عبداللہ بہترین شخص ہے اگر وہ تہجد کی نماز پڑھتا. تو یاد ہے کہ تہجد کی نماز نفل ہے. ہم اگر اتنا اسٹریس کریں، اتنا کریں کہ لوگ سمجھے کہ بھی بیچ رات میں ہی اٹھنا فرض ہے، حالانکہ جو ہے وہ عشاء کے بعد بھی 2 نفل آپ پڑھ لیں تو وہ تہجد کہلاتی ہے. اس کے بعد اگر آپ جو ہے وہ فوراً سو جائیں. تو یہاں اگر ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں تو ہمیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارے لیے آج کے دور میں یہ اتنی ریلیونٹ ہے، کیونکہ ہر انسان نے اپنی اسلام کی اور حلال اور حرام کی ڈیفینیشنز بنائی ہیں. تو یہاں تھوڑا سا اگر ہم اس کو دیکھ لیں کہ استحلال کا جو لفظ ہے کہ کسی حرام عمل کو جائز سمجھنا اور اس کو خود ہی اپنی طرف سے حلال کرنا استحلال کہلاتا ہے. اور اگر یہ شخص جانتے بوجھتے کر رہا ہے تو پھر وہ شخص اسلام کے دائرے سے خارج بھی ہو سکتا ہے. کہ وہ شخص نہ صرف یہ کہ کسی حرام عمل کو نہ صرف جائز سمجھے، بلکہ اس کے حرام ہونے کو بھی غلط اور باطل مانے، اور کہے کس نے لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، مجھے بتاؤ. اور یہ لفظ کتنے کامن ہیں آج ہم دیکھتے ہیں. یعنی کہ حرام چیز کی حرمت، یعنی اب یہاں حرمت کا مطلب پاکیزگی یا حلال ہونا نہیں، بلکہ حرام کو حرام نہیں مانتا ہے. اور واضح طور پر کہاں لکھا ہے؟ سود کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ اسٹے آرڈر لے لیا جاتا ہے. اس میں استحلال کی بنیاد پر کسی شخص کو کافر قرار دیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ گناہ ایسا ہو جس کی حرمت تمام مسلمانوں کے اجماع سے ثابت ہو، اور اس کا حرام ہونا سب کے نزدیک واضح ہو. اب یہاں یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی چیز ہمیں پتہ ہے لیکن میں اور آپ مل کر کسی کو حلال ہے کسی کو حرام یا اس کو استحلال کر لیں، بلکہ وہ وہاں اجماع ہونا، یعنی پوری امت کا، پورے علماء کا ہر دور میں اجماع رہا ہے نا کہ یہ جو ہے حرام ہے، سود حرام ہے، زنا حرام ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے حرام ہے، کسی کی جان لینا ناحق حرام ہے.
اس کو تو آپ استحلال غیرت کے نام پر بھی نہیں کر سکتے ہیں، بدلے کے نام پر بھی نہیں کر سکتے ہیں، اولاد کی محبت کے نام پر بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہاں وہ تمام چیزیں جو ہے وہ کفر کے دائرے میں آتی ہیں، لیکن ہمیں یہ کلیئر ہونا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی غلط اس طرح کا اس نسخ کو لے کر کوئی غلطی نہ ہو جائے کہ میں نے یا آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ بھئی، تو یہ اللہ پر اور ہمارے حکمرانوں اور اداروں پہ چھوڑ دیں، اور اللہ سے اپنے لیے معافی مانگے کہ کہیں ہم سے کوئی اس طرح کی غلطی یا کمنٹس پاس نہ ہوتے ہوں۔ پھر یہی حکم مشروط ہے کہ اس شخص کے پاس کوئی اس کو پتہ ہی نہ ہو، اور وہ اس کو یہی نہیں سمجھتا، وہ تو کہتا ہو کہ چھوٹا موٹا گناہ ہے، بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو پھر ان کے لیے یہ ہے کہ ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، کہ اللہ کے پاس ان کا جو ہے وہ آخری فیصلہ چھوڑ دیں۔ پھر ابن قیم رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب الجواب الکافی میں فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے گناہ پر فخر کرتا ہے اور ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ جنہیں اس کے گناہ کا علم نہیں تھا، کہتا تھا اے فلاں میں نے ایسا اور ایسا گناہ کیا، تو ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو بخشا نہیں جائے گا، توبہ کا راستہ اس پر بند کر دیا جاتا ہے، اور اکثر صورتوں میں اس کی طرف جانے والے تمام دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اب اگر آج ہم دیکھیں کہ ایل جی بی ٹی ہے، کتنے علل اعلان اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کو گلوریفائڈ کیا جا رہا ہے، گناہ کو گلیمرس کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا کہ میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک مثال یہ ہے کہ کوئی شخص رات کو کوئی گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے چھپا لیتا ہے، لیکن وہ صبح ہوتے ہی کہتا ہے اے فلاں میں نے کل رات ایسا اور ایسا گناہ کیا تھا، حالانکہ اس نے رات اپنے رب کی پردہ پوشی میں گزاری، اور جس کا پردہ اللہ نے رکھا، صبح ہوتے ہی اس شخص نے خود اللہ کا پردہ اپنے اوپر سے ہٹا دیا۔ جب میں ان تفسیروں کو اور حدیث کو پڑھ رہی تھی تو آج کا دور بار بار ذہن میں آ رہا ہے کہ گلوریفائی کس طرح گناہوں کو ہر فرد اس وقت لگا ہوا ہے، کر رہا ہے، میڈیا لگا ہوا ہے، انفرادی طور پر ہماری اجتماعی شادیاں، محفلیں، کتنی ایسی چیزیں، بس ہمیں یہ غور و فکر کرنی ہے کہ کہیں ہم اس دائرے میں نہ آ جائیں، اور یہاں پھر ہم جو ہے وہ اس کفر تک اپنے استحلال کو نہ لے جائیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں معاف کرے۔ اور پھر اسی طرح امام نووی نے اور جو وضاحت کی کہ علم تدریج اور حکمت کے عربی آ رہا ہے، اور اگر وہ ایک شخص ہے جس کو اتنی نالج نہیں ہے، یا آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کوئی اسلام کو قبول کرنا چاہ رہا ہے، غیر مسلم ہے، اور یا کوئی ایسا شخص ہے جو مسلمان ہے لیکن پوری زندگی اس نے ایک بالکل بے بندگی میں اللہ کی گزاری، اور وہ چاہتا ہے، اور اچانک سے ہم اس کو کہہ دیں کہ نہیں اس کا بھی پردہ ہے، اس کا بھی ہے، کوئی اگر عورت ہے یا مرد کو کہ نہیں تمہیں 5 وقت ہر حال میں وقت میں ہو، یہ ہو، مسجد میں جانا ہی ہے، یا تمہیں 30 کے 30 روزے اکٹھے رکھنے ہیں اور یہ رکھنے ہیں، تو یہاں ہمیں وہ حکمت نظر آتی ہے کہ گریجولی حکمت کے ساتھ حضور اکرم نے نعم جب کہا ہوگا تو ہم اس کو، امام نووی کہتے ہیں کہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ اس کو جنت کے حصول کے لیے زیادہ اعمال نہیں بتائے، کہ تاکہ وہ دین سے دور نہ ہو جائے، وہ بھاگ نہ جائے۔ تو یہ چیز ہمیں بچوں کے لیے بھی بہت دیکھنی ہے کہ ہمارے بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں اور ہم کچھ بتایا ہی نہیں ہوتا ہے، ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا ہے، اور جب ہم قرآن کی کلاسز میں جانے لگتے ہیں اور اگلے ہی دن سے گھر میں بھی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تم غلط کر رہے ہو، اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بچے دور چلے جاتے ہیں، شوہر چلے جاتے ہیں، شوہروں کی بیویاں چلی جاتی ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، ایک اسلام کے نام پر نفرت کے دائرے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں گریجولی تدریج اس انسان کی اپنی پرسنالٹی کیا ہے، اور پھر سنت اعمال کا مقام بہت بڑا ہے، اس کو کرنا بہت پسندیدہ ہے، لیکن داڑھی نہیں رکھی تو کافر، سنت نہیں پڑھی تو کافر، نماز نہیں پڑھی تو کافر، اور ویسے دنیا بھر کے غلط کام کر رہے ہوں۔
تو یہاں سنت اعمال کو یہاں ترک کرنے کو نہیں کہا گیا ہے، بلکہ یہ سچے مومن کے شایان شان ہے، لیکن یہاں اس کو ایک گریجولی اس میں لیا گیا ہے۔ اور پھر اسی طرح نوافل کا تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ نفل تو نفل ہی ہے۔ تو حدیث کا مقصد امام نووی بتاتے ہیں کہ یہ صرف بنیادی اعمال پر اکتفا کرنے کے لیے انہوں نے شامل نہیں کی، بلکہ اس صحابی کی، کیونکہ اس نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور ہمیں نہیں پتا اس کا بیک گراؤنڈ کہیں بہت کلیئرٹی کے ساتھ نہیں آیا ہے، تو اس کے کو جنت کی طلب تھی، لیکن اس کو اپنی کمزوری کا اعتراف تھا۔ وہ اس نے کبھی آئی ول جسٹ ڈو واٹ آئی کین ڈو، تو حضور اکرم نے کوئی اسی وقت وہ بھی فتویٰ صادر کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان کے مزاج کے مطابق، ایک شخص نے کہا مجھے حج پہ جانا ہے، اس کو اس کے مزاج کے مطابق بتایا، کہا کیا تمہارے گھر میں ماں ہے؟ حالانکہ ان کو پتا ہوگا، ان کو یہ بھی پتا تھا ہوگا کہ بھئی ماں بوڑھی ہے یا علم ہوگا، مطلب اس زمانے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے تھے، اور نہ بھی پتا ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اللہ نے حکمت دی، انہوں نے پوچھا، اس نے کہا ہاں میری بوڑھی ماں ہے، کہا کہ نہیں تم جاؤ اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرو۔ ہم تو کیا کر رہے ہیں کہ اپنی مرضی کے لحاظ سے پک اینڈ چوز کر لیتے ہیں۔ تو یہاں وہ شخص بھی اسمارٹ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو حکمت کا کیا کہنا۔ اور پھر یہاں ہمیں اللہ کے نبی کی اور اللہ کی رحمت اور نرمی نظر آتی ہے کہ اللہ نے ہم سے، دیکھیں اللہ خود کہتا ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، ہم سے نہ اللہ نے سنتوں کا مطالبہ کیا ہے، نہ نوافل کا مطالبہ کیا ہے، نہ اس کو اتنا فرض کے قریب کیا ہے۔ اور یہی بات جو ہے ہمیں اللہ سے محبت کی ترغیب دیتی ہے کہ ہم پہلے 5 منٹ سے شروع کرتے ہیں، پھر حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ پھر اسی طرح بلند حوصلوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے یہ حدیث، امام نووی کہتے ہیں کہ یہ نفی نہیں کرتی ہے، یہی نہیں کہتی ہے صحابی تو جنت کے مشتاق تھے، وہ تو ایسے صحابی بھی گزرے ہیں کہ اپنی پہلی شادی کی رات ہے اور غزوہ احد کا اعلان ہوتا ہے، اور بغیر نہائے جو ہے وہ جہاد میں نکل پڑتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں، اور فرشتے آ کر ان کو غسل کرواتے ہیں۔ تو ہمیں تو ایک معاشرے میں ہر قسم کے، ہر لیول کے افراد کا پتہ چلتا ہے، تو یہ کرنے والوں کے لیے ڈسکریجمنٹ نہیں ہے اور نہ کرنے والوں کے لیے بھی ڈسکریجمنٹ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی ضمانت دی گئی تھی، آپ نے تو خود بہت عبادت کی ہے، تو آپ کو کیا ضرورت تھی نفل پڑھتے سنت پڑھتے؟ آپ پہ تو نہ سنت کا کہا گیا ہوگا نہ نفل کا، یعنی آپ نے یہ خود ہی کیا ہے۔ تو یہ ایک انسان کو کس لیول تک دین احسان کے لیول تک لے جا سکتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی سی حدیث جو غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہے، اگر ہم تھوڑی سی چیز دیکھیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کتنی حکمت ہے اور کتنی چیزیں اس میں اور آ جاتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہمیں اللہ تعالیٰ دین کا علم دیتا ہے اور ہم اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم احسان کی طرف جائیں، تو ہمیں بہت احادیث ملتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں فار ایگزامپل فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی دخل الجنت، وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے نافرمانی کی اس نے دراصل میرا جو ہے انکار کیا نا، وہ ابھی تکبر کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کیا۔ تو یہاں تو پھر ہمیں ایک بالکل دوسری حدیث ملتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو راتوں کو کھڑے ہو کر جو ہے وہ پیروں کو سجا کر اور طویل سورہ بقرہ سے لے کر سورہ آل عمران سے لے کر بڑی بڑی جو ہے صورتوں کی ایک ایک رکوع میں تلاوت کی ہے، لیکن ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ کرو، ورنہ تو پھر یہاں کی لحاظ سے ہوتا کہ ہم نے نافرمانی کی۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری چیزیں کانٹیکسچول ہوتی ہیں۔ پھر صحابہ کرام نے بھی پوچھا تھا کہ اور یہ طویل حدیث ہے کہ کوئی شخص اپنے عمل کے ذریعے جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا میں بھی نہیں، کیونکہ جب تک اللہ اپنی رحمت سے نہ ڈھانپ لے، یعنی اللہ کا فضل جب تک نہ ڈھانپ لے، تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اگر ہمیں کرنے کی ضرورت کیا ہے، ہم تو جتنا بھی کریں گے کم ہے۔ تو وہاں میں پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہم جتنا بھی کریں کم ہے، تو ہمیں زیادہ اس لیے کرنا چاہیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے گناہ ہمارے نیکیوں سے زیادہ ہیں کہ کم ہے۔ تو اب دیکھیے پھر وہاں بات آ گئی کہ حکمت، پھر سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، یہ بھی ایک طویل حدیث کا حصہ ہے، افشو السلام بینکم، کھانا کھلاؤ، رات کو نماز پڑھو، جب لوگ سو رہے ہوں تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب اس شخص نے یہ تینوں چیزیں نہیں پوچھی،
تو کیا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ یا جو شخص وہ نہیں کرتا ہے اور یہ کرتا ہے، کیونکہ یہاں نماز روزے زکوٰۃ حج کسی کا ذکر نہیں ہے. پھر اسی طرح جو ہے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے پوچھتا ہے کہ بھئی مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مختصر سے اب یہاں دیکھیے کہ جواب دیا. اب یہاں دیکھیے کہ کہا کہ ہاں اللہ کی عبادت کرو، اس کا شریک نہ کرو. یہاں شرک اور توحید کی بات کی، نماز کی بات کی، یہاں تو زکوٰۃ کی بات کی، حج کی کوئی بات نہیں کی. اب آپ نے دیکھا، روزے کی بات نہیں کی، صلہ رحمی کی بات کی. تو یہ بہت ساری احادیث ہیں، یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں، یہ ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ نہیں کرتی ہیں. تو اب یہاں پھر ہم دیکھیں کہ قرآن بھی ہمیں ایک معیار دیتا ہے کہ جو اللہ کی نازل کردہ اس حدیث کی روشنی میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام مانتے ہیں، اللہ کو اور اس کے احکام کو دل سے قبول کرتے ہیں، وہی اولئک المومنون حقا ہے نا. وہ مومن ہے کون ہے؟ وہ حق سچے مومن ہیں، اور وہ جنت کے مستحق ہیں. وہ اللہ کی حدود کی پاسداری کرتے ہیں، جو چیزیں حلال ہیں انہیں حرام نہیں بناتے ہیں، جو حرام ہیں انہیں حلال نہیں کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جگہ جگہ بہت ساری چیزوں کی وضاحت آئی ہے، اور جنتیوں کے بارے میں غصے کو پی جاتے ہیں، کتنی ساری چیزیں. اب ہمیں کیا جو ہے وہ نہیں کرنا ہے کہ جو ہماری ذاتی رائے ہو تو ہم پورے دین کو اپنی خواہشات اور اپنی پرسیپشن اور اپنی رائے کے دائرے کے اندر سمیٹ نہ لیں، یا بھئی ٹھیک ہے یہ مجھ سے نہیں ہوتا ہے، یا ٹھیک ہے یہ اللہ نے یہ کہا ہوگا لیکن آج کے دور میں یہ چیز مشکل ہے. اور پھر تحریف کی کوشش نہ کریں کہ بھئی کوئی پریشر ہے، کوئی آج کا معاشرہ ہے ہم نہیں کر سکتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نارملائز ہو گئی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا معروف منکر بن جائے گا، منکر معروف بن جائے گا. یعنی جو چیزیں اتنی غلط تھیں وہ اتنی نون ہو جائیں گی کہ اس میں کوئی برائی نہیں لگے گی. تو جیسے آج کل کے دور میں کلودنگ میں آپ دیکھ لیں، اور گندی میوزک ہے، سیکشول ہر چیز میں ایک ایلیمنٹ ہے، غیر اخلاقی مواد ہے، پورنوگرافی ہے، ڈراماز کے اندر ایک نامحرم اور کس طرح اپنے آپ کو میاں بیوی ظاہر کرتے ہیں، اور ہم کتنے چسکے لے لے کر اس کو دیکھتے ہیں، ان میں کوئی حدود نہیں ہوتی ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو معاشرے کی برائی کو ایکسپوز کر رہے ہیں تاکہ ہم بھلائی کریں. اور جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر لا یحب اللہ جو ہے وہ سورہ چھٹا سورہ ہے جو سورہ نساء کی آیت وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، غالباً سورہ نسائی ہے اگر میں بھول نہ رہی ہوں تو، کہ اللہ تعالیٰ برائی کو لاؤڈ بیان کرنے کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے. جہاں دیکھے تو اس کو بتائے اور اس کو روکے، یہاں تو پروموٹ ہو رہا ہے. اور پھر اسی طرح دین میں تحریف کرنا کہ جنت بس جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے بس جس نے اتنے کلمے پڑھ لی اور وہ جنت میں چلا جائے گا، یہ تو اللہ نے کہا ہے. یا اللہ تعالیٰ کو حقوق اللہ جو ہے اللہ نے کہا ہے کہ وہ تو معاف کر دے گا، وہ حقوق العباد معاف نہیں کر دے گا. تو ہم جو ہے اتنا چیریٹی کا اور اتنا ہم سوشل ورک کام کرتے ہیں تو ہماری نماز مس ہو گئی وہ تو اللہ معاف کر دے گا. تو یہ تمام چیزیں سیلف کریٹڈ ہے، ایسا کچھ بھی قرآن اور سنت میں نہیں ہے. قرآن اور سنت تو کہتا ہے، قرآن میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ آپ میدان جنگ میں ہو، جہاد میں بھی ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نماز پڑھنے کا میتھڈ بتا رہا ہے. تو سوشل ویلفیئر میں نماز پڑھنا کیسے معاف ہو گیا؟ حقوق العباد میں نماز کیسے معاف ہو گئی؟ تو یہ اتنی تحریفیں ہم نے کر لی ہیں کہ ہماری جو پوری لائف کا ایک ڈسٹورشن ہمارے اعمال کا ہو چکا ہے. اور ایک اور لیکن دوسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ غلط کاموں میں ہے، اور وہ چھوڑ نہیں پا رہا ہے، وہ غلطی کی طرف مائل بھی ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہا مجھے پتہ ہے کہ سود لینا غلط ہے، مجھے پتہ ہے کہ بے حجابی جو ہے وہ غلط ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ چیز جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہ کے دائرے میں مجھے ڈال دے گی، میں کوشش تو کر رہی ہوں لیکن میں اس پہ قابو نہیں پا رہی ہوں. تو یہ جد کو یہ اس کی کوشش، اس کی اب پرسنل سٹرگل ہو گئی، وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوا لیکن وہ اس کی سٹرگل ہو گئی. کم از کم وہ اخلاص کے ساتھ کوشش بھی کر رہا ہے اور اقرار بھی کر رہا ہے، وہ ڈسٹارٹ نہیں کر رہا ہے. تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہ اس کو جب چاہے وہ ہدایت دے، وہ جب چاہے وہ معاف کر دے.
اور جب چاہے وہ اس کو راہ راست پر لے کر آئے. لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے لو جی دیکھو شراب پی رہے ہیں اور اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں تو وقت کی پابندی کرتا ہوں اور اسلام میں یہ ہے اور تم وقت کی پابندی نہیں کرتے ہو اور فلاں یہ کرتے ہو. تو ہم اس کو یہ طعنے بھی نہیں دے سکتے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی اچھا کام یا میں کوئی اچھا کام نہیں کر رہی ہوں تو پھر میں کسی دوسرے اچھے کام کو پروموٹ بھی نہ کر سکوں. تو وہ معاملہ پھر یہ ہے کہ اگر وہ کھلا نفاق نہیں ہے تو دلوں کا معاملہ اللہ پر ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شخص کوئی ایک اچھا کام بھی کر رہا ہو تو وہ رک جائے کیونکہ وہ پھر اس چیز کو ہمارا طعنہ سمجھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ جو میری راہ میں کوشش کرتے ہیں میں انہیں راہ دکھاتا ہوں. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم جو غلطیاں کر رہے ہیں ہم سیدھے راستے پہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ یہ تیری راہ میں ہے تو اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دین میں استقامت کی دعا کریں. اور پھر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث ہمیں بڑی خوبصورت ہے کہ ہمیں بہت ساری جو ہے وہ چیزوں کے لیے ہیومن جو ویکنیسز ہے اس کو ایڈریس بھی کرتی ہے اور انسان کی اپنی پرسنالٹی کو اس کی انڈیویجویلٹی کو اس کی لمیٹیشنز کو سب کو تھوڑا سا مختصر سا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میں فار ایگزامپل اگر ہم دیکھتے ہیں تو استطاعت کا بھی ایک پہلو آتا ہے. جس طرح قرآن میں اللہ کہتا ہے نا کہ اللہ کسی کو اس کی استطاعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا یعنی تکلیف میں نہیں ڈالتا. فار ایگزامپل اگر اس وقت میں اور آپ پڑھ رہے ہیں اور ہم ان آیتوں کو سمجھ رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں بہت ساری حدیثیں اور آیتیں اور عربی کے معنی ہم نے چاہے قرآن کو صحیح نہ بھی پڑھا ہو لیکن اپنی ایجوکیشن میں پڑھا اپنے ماحول میں دیکھا اپنے فیملیز میں دیکھا. لیکن ایک گاؤں کا آدمی جس کو کلمے کا بھی مطلب نہیں آتا ہے اور ہم اس کو جاتے ہی کہہ دیں یہ تو کافر ہے اور ہم کہیں کہ یہ تو یہ بھی نہیں کر رہا ہے یہ تو یہ بھی نہیں کر رہا ہے. تو وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام اتنا فلیکسیبل الحمدللہ ہے کہ وہ جہاں احسان تک پہنچانا چاہتا ہے وہاں وہ تربیت کا ٹائم دیتا ہے. انسان کا جو ہے بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا کلچر کیا ہے ٹھیک ہے نا اس کی ڈیموگرافک کیا ہے اس کے حالات کیا ہیں اس کے جذبات کیا کیا پتہ کہ ایک کسان یا ایک غریب آدمی یا ہم وہ دیکھ لیں کہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ فلسطین میں ایک بچہ ہو ایک بوڑھا ہو جس کو ہم سے زیادہ دین پتہ نہ ہو بلکہ کمی ہو لیکن وہ کہتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی میں اس پہ راضی ہوں اور صدق اللہ. اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ صدق اللہ کا ڈیپلی معنی کیا ہے لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ اللہ نے سچ کہا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے یہ میری ہماری تقدیر میں تھا. تو کیا وہ شخص ہم سے بہتر نہیں ہوگا کیونکہ اس نے اپنی استطاعت کے لحاظ سے اس دین میں سخت تکلیف پر بھی اس نے شکر اللہ کا ادا کیا. اور یہاں ہم ہزاروں چیزیں اور ہزاروں نالج کے ایونیوز پانے کے بعد بھی ہم اللہ کی دی ہوئی عقل کو ایسے استعمال کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے یا یہ میرے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہے. تو یہ چیز ہم یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے. نمبر دو کہ اللہ نے احسان کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی وہ چاہتا ہے کہ ہر فرد بلندی تک پہنچے لیکن ہو سکتا ہے میرے ایکسلنس کا لیول آپ کے ایکسلنس کے لیول سے ڈیفرنٹ ہو. ایک کسان کا لیول ڈیفرنٹ ہو. ایک کسان ایک اپنے کھیت کی روٹی اور ٹماٹر کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور تاروں بھری رات میں فرش پر سو کر کہتا ہے مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے میرا پیٹ بھرا. تو آپ سوچیں کہ اس کے احسان کا یہ لیول نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے اس کو نوافل کے لیے بالکل ٹائم نہیں ملتا ہو. اب یہاں میں ایک چیز جو دیکھتی ہوں اکثر اور آپ سب نے بھی ہم سب دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ وظیفوں پر اور نوافل پر اور سنتوں پر کیا جاتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اور یہی چیز جو ابھی میں آگے چل کر اقبال کے کلام کی روشنی میں بتاؤں گی تو ہمیں ہر چیز کو دیکھنا ہے پراپر کانٹیکسٹ میں. اور پھر یہاں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوبصورتی کس کو کہتا ہے
اس روحانی بلندی میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس کے اندر محبت ہو، جس میں اللہ کا جمال نظر آئے، جس میں قرب الہی نظر آئے. اتنی ساری عبادات کر کے بھی ہمارے اندر اگر روحانی بلندی نہ ہو، اللہ سے محبت نہ ہو. اب جس طرح یہ حدیث ایک میں نے اس کانٹیکس میں ڈھونڈی تو کتنی پیاری ہے، بہت کامن ہے، آپ سب نے بھی دیکھی کہ ایک عرابی آتا ہے. اور عرابی آپ کو پتا ہے، وہ بدو آ گئے، وہ کوئی نہ سلام نہ دعا. ایک نے آ کر مدینہ میں مسجد نبوی میں پیشاب کر دی. ایک شخص آ گیا، پوچھا اے محمد قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے تحمل سے کہا بھئی جب آئے گی سو آئے گی، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا کچھ خاص نہیں، بس اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جنت میں جس سے تم محبت کرتے ہو. آپ بتائیے، اس میں تو کوئی اور چیز ہی نہیں ہے. اگر اس کو ہمارے عاشق رسول لے لیں اور اس کے ساتھ بہت ساری بدعتیں کریں اور کہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، اور وہ قرآن اور حدیث کے علوم کو پھیلاتے بھی جائیں، تو آپ دیکھیے اس کو کانٹیکٹ سے ہٹا دیا. لیکن یہاں وہ عربی ہے، وہ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے. اور آپ دیکھیے صحابہ کرام بھی پوچھتے ہیں. اور پھر سورہ غالباً بقرہ میں یا آل عمران میں آیت آئی ہے کہ جو صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم، جن پر کے اوپر اللہ کی نعمتیں ہوں گی، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے سرسم سے محبت کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ کتنے ڈفرینٹ کانٹیکس میں دین ہمیں ایکسپلین کرتا ہے. اور اس میں جو پوری اسلامک سائیکالوجی ہے، تو یہ پوری ہیومن سائیکالوجی اللہ نے بنائی ہے. تو اللہ سے زیادہ ہماری فطرت کون جان سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں ہمیں پتہ ہے کہ انسان کی فطرت کو کتنا ملحوظ نظر رکھا گیا ہے. اور پھر حدود کی بات کہ بھئی یہاں پھر ایک نقطہ یہ ہے کہ حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں گا. تو اس نے اپنی استقامت کو دیکھا کہ بھئی میں جو ہوں، جو اللہ اور اللہ کے نبی نے کی ہے، یہ نہیں کہ میں نے اپنی سوچ سے کی ہے. تو جو دین کی حدود کو نہ بدلے، اس کو پتہ ہے کہ یہی اگر حلال اور حرام کے دائرے میں ہی پورا دین آ جاتا ہے. اور اگر جو اس سے پھرتا ہے، انہیں یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، وہ تو پھر ظالموں کی جو ہے زمرے میں شمار کیا جائے گا. تو پھر یہاں ہم ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ دیکھتے ہیں، اور اسی حدیث کے حوالے سے کہ جب اس عرابی نے پوچھا، اور اس طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی شاکلہ پر ہے. تو یہاں یہ بڑا ایک خوبصورت لفظ ہے. پوری سائیکالوجی کا آپ دیکھ لیں. ہم کہتے ہیں ہمارے بچے کا یا ہمارا ایپٹیٹیوڈ یہ ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہے، ہمارا انٹرسٹ یہ ہے، ہماری انکلینیشن یہ ہے، ہمارا کہ ہزاروں الفاظ ہیں جو ہم عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل میں بتا دیا کہ شاکلہ وہ شکل، طرز، طریقہ، یعنی ایک ہمارا انٹرنل کنسٹرکشن میرا آپ سے بہت چیزوں میں ڈفرینٹ ہوگا. فطرت سیم ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیتیں ڈالی ہیں، وہ سیم ہے. لیکن ہو سکتا ہے جس طرح میرے اندر بولنے کی یا علم کو حاصل کرنے کی صلاحیت ہے، ہو سکتا ہے آپ کے اندر وہ بولنے کی صلاحیت نہ ہو، اور آپ کے اندر لکھنے کی بہت اچھی ہو، یا آپ نے مثالوں کے ذریعے بہت خوبصورت بتا سکتی ہوں، یا آپ اس کو نظموں کے ذریعے کر سکتی ہوں، یا آپ اس کو مختلف جہاد کے ذریعے کر سکتی ہوں جو میرے اندر نہ ہو. تو شاکلہ آپ دیکھیے کہ ہماری فطرت کو بھی لیتا ہے، اور ہمارے اندر جو انڈیویجول وہ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مجھے جو ماحول ملا ہے وہ آپ کو نہیں ملا ہے. تو ماحول کے ہی تو لحاظ سے جنت بھی ماں باپ کو، جو ماں کے پیروں کے نیچے آئے گی نا، کہ وہ اس کے جو والدین ہیں جو اس کو یہودی نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں. تو اس لیے انوائرمنٹ فیکٹر بہت بڑا ہوتا ہے جو ہماری شاکلہ کو ڈٹرمن کرتا ہے، ہماری صلاحیتوں کو اپ گریڈ کر دیتا ہے یا ڈاؤن گریڈ کر دیتا ہے، یا اس کو جو ہے مہمیز بخشتا ہے، اس کو اور تیز کرتا ہے، یا پھر اس کو سلو ڈاؤن کر دیتا ہے کیونکہ انوائرمنٹ نہیں ملا. اسی طرح بہت ساری تفاسیر میں آپ دیکھ لیں، جو ہے عادت، فطرت، نیت، طریقہ، انسان جس ماحول میں، مزاج میں تربیت پاتا ہے، اور اس کی کیا صحبت ہوتی ہے، اس کے کیا اثرات بنتے ہیں. اسی لیے پھر وہی ہے کہ بری صحبت سے بچنا احادیث میں آتا ہے، اور ہر شخص اپنی نیت، دین یا فطرت کے مطابق عمل کرتا ہے. تو پھر ہمیں شاکلہ پھر اس کا روحانی پہلو بھی ہے، اس کے دل کی کیفیت بھی ہے، اور اس کی جسمانی کیفیت بھی ہے، اس کی ایموشنز بھی
ہے، اس کی سچویشن بھی ہے، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور ہر انسان کو اوور آل اس کی شاکلہ پر اللہ تعالیٰ جج کرے گا. اس بدو کو، اور جو بدو سے آیا ہے، عرابی ہے، دیہاتی ہے، اس کی شاکلہ میری اور آپ کی جو ہے 21st سینچری کی شاکلہ میں بہت فرق ہے، انوائرمنٹ میں بہت فرق ہے، سچویشن میں بہت فرق ہے. تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اصلاح میں انفرادی مزاج کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنت جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں آزمایا نہیں گیا اور تمہیں جنت یوں ہی مل جائے گی، اور ہم تو تمہیں یوں آزمائیں گے. اور وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ نے ہمیں جنت کے راستے میں جہاں مشکلات کہی ہیں، بہت احادیث ہے، لیکن ہمیں بہت آسان راستے بھی بتائے ہیں کہ اگر ہم اوور آل حرام سے بچ جائیں، ہم حلال کریں جو ہماری شاکلہ میں ہم جس حد تک کر سکتے ہیں. یعنی یہ نہ ہو کہ میں نے اپنے آپ کو محدود کر دیا، اچھا اب میں اپنی شاکلہ میں تو یہ کر ہی نہیں سکتی. نہیں، آپ نے جب اپنے آپ کو ٹیسٹ ہی نہیں کیا، جب آپ نے اپنے آپ کو اسٹریچ ہی نہیں کیا، تو پھر آپ نے اپنے آپ کو ایک سیف کارنر میں کر لیا. وہ نہیں بات ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگر جنت کو، ممنوعات کو اگر آسان کر دیا ہوتا اور ممنوعات کو اتنا گندا کر دیا ہوتا کہ فار ایگزامپل ہر گناہ جو ہے وہ ہمیں اس وقت گلوریفائڈ کے بجائے غلیظ نظر آتا، ہم کبھی بھی اس کے پاس نہیں جاتے. تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت، اور ہمارے لیے جو اللہ نے چوائس دی ہے اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیسٹ میں بھی رکھا ہے. اور اگر ہم نے اس کو بیریئرز کو کراس کر لیا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانون کو برتر مانتے ہیں اور اپنے نفس کو اس کے لوور وہ کر دیتے ہیں، معاشرے کو ہم اللہ سے کمتر مانتے ہیں، ہم دنیاوی علم کو اللہ کی الہام سے کمتر مانتے ہیں. اور پھر ہم جب یہ ہے کہ سوال کرتے ہیں تو پھر وہ کریں، یہ سوال بھی نہ کریں. فار ایگزامپل خواہ مخواہ کے سوال ہے، اچھا چاند پہ جائیں گے تو قبلہ کہاں ہوگا، اچھا وہاں جائیں گے تو فلم مریخ پہ جائیں گے تو دن اتنا بڑا ہوگا، رات اتنی بڑی ہوگی تو فجر ظہر کیسے پڑھیں گے. ارے بھائی اپنے گھر میں سورج کو، مغرب اور مشرق کو دیکھتے ہوئے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو فضول سوال کرنے کا فائدہ کیا. تو حکمت سے سوال وہ کریں جس سے ہمارا ایمان بڑھے اور ہمارے عمل میں آسانی ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ تو ہمیں ویژنری دیکھنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ امیر دیکھنا چاہتا ہے، وہ ان کو قائدین کے مقام پر دیکھنا چاہتا ہے، وہ ان کو ربنا حب لنا من ازواجنا، اور اس میں ہم امام پہ ختم کرتے ہیں، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم لیڈرشپ ہو. تو پھر ہم اپنے ویژن کو بڑھائیں. جس طرح اقبال نے کہا ہے، تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر و امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس اور رباب آخر. تو جب ہم اپنے ویژن کو آگے کرتے ہیں، ہم جب اللہ کو ففروا الی اللہ کی طرف جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ بیسک کام تو عرابی کرتا تھا، میں تو اس سے بہت زیادہ کر سکتی ہوں. تو پھر ہم اپنے علم میں اضافہ کریں گے، ہم اپنے انوائرمنٹ کو چینج کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنی اپرچونیٹیز ہے اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ 21st سینچری میں ہم کیا کیا کریں گے، اور ہم اپنے ویژن کو، ٹیکنالوجی کو، اپنی سورس آف ایجوکیشن کو، اپنے ریسورسز کو کس طرح استعمال کریں. پھر ہم آخرت پر غور و فکر کریں گے کہ کچھ بھی ہو جائے، آج تک قبر میں تو اے آئی نہیں بتا سکتا ہے کہ کیمرہ کوئی لگا ہی نہیں پایا ہے، تو آخرت میں کیا ہوگا وہ بھی ابھی تک ان کو نہیں پتا. ہم آخرت پر غور و فکر کریں گے، ہم اس مٹیریل ورلڈ میں بالکل اپنے آپ کو لمٹ نہیں کر دیں گے، موت اور قبر کی زندگی پر بھی تدبر کریں گے کہ آخر میں جانا تو ہمیں وہیں. اور آج ہمارے سامنے کروڑوں پتی مر رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ایپل کمپیوٹر کا بنانے والا وہ خود اسٹیو جاب مرا ہے، اور اس کو کینسر ہوا تھا، اور اس نے خود کہا، اور 55 ایئرس کا تھا، اور کتنی چیزیں اس نے، آپ پڑھیں اگر اس کی آپ بیتی. تو ہمارے پاس ڈھیروں مثالیں ہیں. اب اور پھر اسی طرح ہم اپنے لیے اللہ سے دعا، بہت بڑی چیز ہے، نیکی میں اضافے کے لیے مسلسل دعا کریں. اور پھر بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین کے مت ہو رہو، ہم تو تمہیں علم دے کر ترقی، سورہ اعراف میں کہتا ہے، عطا کرنا چاہتے ہیں. تو اپنے ویژن کو، اپنے گولز کو ہمیشہ ہائی رکھیں کہ میں
میری کیپیسٹی اس سے بہت زیادہ ہے، اللہ نے مجھے بہت کچھ کرنے کی صلاحیت دی ہے، لیکن آج ہم جس زمانے میں ہیں، آج ہم کلچر کے، انوائرمنٹ کے جو غلام بنے، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات، کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بس سائنٹیفک نالج ہے، اور میوزک ہے، اور آرٹ ہے، اور کلچر ہے، تو یہ تمام چیزوں نے کیا کیا ہے، ہمیں غلام بنا دیا ہے۔ اور پھر جو غلام قومیں ہوتی ہیں وہ دنیا سے محبت کرتی ہیں، موت سے نفرت کرتی ہیں، ان میں سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے، وہ وقت کو ضائع کرتی ہیں، ان کے اندر ہر وقت ایک تھکن، چاہے وہ جسمانی ہو، وہ ذہنی ہو، غلط کاموں کے لیے وہ فریش ہوتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی دیکھتے ہیں کہ وقت کہاں چلا گیا، اور ان کو ٹائم ہی نہیں ہوتا، اور وہ ہر وقت وہی اسٹریس میں اور مینٹل ہیلتھ میں اور فلاں اور ان تمام بیماریوں میں، اور وہ کاؤنسلنگ کروا رہے ہیں، اور وہ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، جبکہ ہم ایک دوسرے کے لیے خود ایک دوسرے کو سپورٹ دیں تو ہمارے لیے اسلام میں بہترین کاؤنسلنگ سسٹم تھا۔ لوگ نبی کریم کے پاس آتے تھے، وہ کہتے تھے اچھا تمہارے پاس یہ کب پیسے نہیں ہیں، تم پریشان ہو تو جاؤ اس کے پاس جاؤ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں ہی جب ہمارا لیول ایک اچھا ہوتا ہے تو ہم کس طرح ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور پھر وہ ایک ایسا معاشرہ ہوتا ہے جہاں عقیدے میں ہی انحراف ہو جاتا ہے، ہمارے بلیف سسٹم میں ہمیں تو توحید ہی کا نہیں پتہ، تو جو رسومات ہوتی ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے، اور پھر اسی طرح خاندان اور معاشی مشغولیات، اور یہ بیبی شاور بھی ہو رہا ہے، اور برائڈل شاور بھی ہو رہا ہے، اور پھر ڈھولکیاں بھی ہو رہی ہیں، اور اسٹریس بھی ہے، اور پریشر بھی ہے، اور شادی سے 6 مہینے پہلے سے سارے دوسرے کام، جو میں نے دیکھا خواتین آتی تھیں کلاسز میں، وہ کہتی ہیں سوری 6 مہینے کے بعد میری بیٹی کی شادی، اب تو میں بہت بزی ہوں، تو میں نہیں بھائی، ہفتے میں 1 گھنٹہ آپ کو قرآن کا ٹائم نہیں مل رہا ہے، تو یہ ہماری پرائیورٹیز بتاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے بچائے، اور اللہ آپ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو بھرپور گزاریں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، و ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ جو حق ہے وہ ہمیں حق دکھا، جو باطل ہے وہ ہمیں باطل دکھا، اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم حق کی پیروی کریں، اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم جو ہے وہ باطل اور جھوٹ سے بچیں اور اجتناب کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔